السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں مہر بخاری. فلسطین اور تمام عالم اسلام میں مزاحمت اور قربانی کی علامت سمجھے جانے والے حماس سربراہ اسماعیل عبدالسلام احمد ہنیہ کو تہران میں ان کی رہائش گاہ پر میزائل حملہ کر کے شہید کر دیا گیا ہے، جس کے بعد ایک بار پھر خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایران اسرائیل پر اسی نوعیت کا حملہ کرے گا کہ جس سے خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے. سعودی میڈیا کے مطابق رات 2 بجے کے قریب حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ پر تہران میں ان کی رہائش گاہ پر گائیڈڈ میزائل کے ذریعے نشانہ بنایا گیا، جس میں وہ اپنے ساتھی سمیت شہید ہو گئے، جہاں وہ ایران کے نئے صدر مسعود پزیشکیان کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے موجود تھے. جبکہ الجزیرہ کے ڈیفنس ایڈیٹر کا یہ کہنا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کے قتل میں ممکنہ طور پر امریکی انٹیلیجنس کی مدد شامل ہے اور گراؤنڈ انٹیلیجنس کے لیے ایرانی حکومت، مخالفین اور موساد نے اہم کردار ادا کیا ہے. الجزیرہ کی ہی رپورٹ کے مطابق اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ کل صبح 8 بجے تہران میں ادا کی جائے گی. اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر ان کے بیٹے عبدالسلام ہنیہ نے اپنے پیغام میں یہ کہا ہے کہ میرے والد پر 4 بار قاتلانہ حملہ کیا گیا. میرے والد نے ہر روز اپنے آپ کو شہید تصور کیا. میرے والد نے جو خواہش کی تھی وہ انہوں نے حاصل کر لی. میرے والد قومی اتحاد کے داعی تھے جو فلسطین کے تمام دھڑوں کو یکجا کر کے اسرائیلی قبضے اور ایک انقلاب کے لیے مسلسل جدوجہد کرنے پر یقین رکھتے تھے. قیادت کے قتل سے فلسطینی مزاحمت ختم نہیں ہوگی. آزادی کے حصول تک حماس مزاحمت جاری رکھے گی. اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد حماس کے سینئر ترجمان سامی ابو زہری نے یہ کہا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کے قتل سے اسرائیل اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے گا اور اب مقبوضہ بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے کھلی جنگ چھڑے گی اور حماس کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہے. جبکہ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے اسماعیل ہنیہ کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے فلسطینیوں سے متحد ہونے کی اپیل کی ہے. جبکہ ابتدائی طور پر پہلے امریکی وائٹ ہاؤس نے فوری رد عمل دینے سے انکار کر دیا، مگر پھر امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا یہ موقف سامنے آیا کہ حماس سربراہ کو نشانہ بنانے میں امریکہ ملوث نہیں. اور امریکی وزیر دفاع جنرل لوئڈ آسٹن کا یہ کہنا ہے کہ کسی نے حملہ کیا تو اسرائیل کی مدد کو امریکہ سامنے آئے گا. جبکہ امریکہ کے سب سے بڑے اتحادی اسرائیل کی طرف سے ابھی تک کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا. اسرائیلی فوج کا یہ ضرور کہنا ہے کہ وہ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کا جواب نہیں دیتے. البتہ اسرائیلی حکومت کی پریس آفس کی طرف سے سوشل میڈیا پوسٹ میں اسماعیل ہنیہ کی تصویر لگائی گئی کہ جس پہ ایلیمینیٹڈ کا لفظ لکھا گیا. اب اس پوسٹ کو ہٹا دیا گیا ہے. خطے میں عملی طور پر فلسطین کے سب سے بڑے اتحادی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے ایکس پر جاری پیغام میں اسرائیل کو سخت سے سخت سزا کے لیے خبردار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اسماعیل ہنیہ ہمارے مہمان تھے، ان کی موت کا بدلہ لینا ایران پر فرض ہو گیا ہے. آیت اللہ خامنئی کا مزید یہ کہنا تھا کہ اسرائیل نے خود سخت سزا کی بنیاد فراہم کی ہے. اسی طرح ایرانی صدر نے بھی اسماعیل ہنیہ کو بہادر رہنما قرار دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اپنے علاقائی سالمیت اور وقار کے دفاع میں اسرائیل کو بزدلانہ حملے کا بھرپور جواب دیں گے. اور کچھ میڈیا رپورٹس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ قم کے شہر جمکران کی مرکزی جامع مسجد کے گنبد پر سرخ جھنڈا لہرا دیا گیا ہے. ناظرین، شہر قم کو ایران میں ایک اسپرچل سینٹر، مذہبی حوالوں سے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اور سرخ جھنڈا ایران میں انتقام لینے کی علامت سمجھا جاتا ہے. سرخ جھنڈے کو بالخصوص اس وقت لہرایا جاتا ہے جب کسی کو ناحق قتل کر دیا جائے اور پھر ریاست کی جانب سے اس کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا جائے. آج سے قبل 2020 میں سرخ جھنڈا تب لہرایا گیا تھا جب جنرل قاسم سلیمانی کو عراق میں امریکی ڈرون حملے میں شہید کر دیا گیا تھا اور پھر ایران کی طرف سے عراق میں امریکی تنصیبات پر حملے بھی کیے گئے تھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حماس اور ایران کس انداز میں اور کب بدلہ لیتے ہیں. تقریباً تمام عالمی دنیا اس حملے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مذمت کر رہی ہے. ترک وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایک بار پھر ثابت ہوا کہ اسرائیلی حکومت قیام امن کی خواہاں نہیں ہے. روس کی طرف سے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کو ناقابل قبول سیاسی قتل قرار دیتے ہوئے کشیدگی میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا گیا ہے. ترک صدر رجب طیب اردوغان نے بھی یہ کہا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کا قتل فلسطینیوں کی خواہش کو ختم نہیں کر سکتا. جبکہ قطر نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ قتل ایک گھناؤنا جرم ہے جس سے کشیدگی میں خطرناک اضافہ ہو سکتا ہے. چینی وزارت خارجہ ترجمان نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس واقعے سے خطے میں مزید عدم استحکام پیدا ہوگا. چین کا بیان اس وجہ سے بھی اہم ہے کہ چین کی ثالثی کے تحت ہی حماس، الفاتح سمیت 14 تنظیموں نے گزشتہ ہفتے ایک مذاکراتی عمل کے بعد اختلافات ختم کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے تھے. اور یہ معاہدہ ایسے وقت میں ہوا کہ جب اسرائیل نے بیجنگ پر واضح کیا تھا کہ جنگ کے بعد غزہ کی قومی مصالحتی حکومت میں حماس کا کوئی ہاتھ نہیں ہوگا. اور پھر آج
اسماعیل ہنیا کو جو کہ حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ ہیں شہید کر دیا گیا۔ 2017 میں حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ منتخب ہونے والے اسماعیل ہنیا حماس کے بانی شیخ احمد یاسین کے قریب سمجھے جاتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ جس وقت خالد مشعل حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ تھے تبھی اسماعیل ہنیا کو ان کے ساتھ بطور ڈیپٹی چیئرمین خدمات سر انجام دینے کا موقع ملا۔ بی بی سی رپورٹ کے مطابق اسماعیل ہنیا سخت بیانات دینے کے باوجود سیاسی مبصرین اور تجزیہ کار غزہ سے تعلق رکھنے والے سخت گیر رہنماؤں محمد دیف اور یایا سنوار کے مقابلے میں انہیں اعتدال پسند شخص کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اسماعیل ہنیا 1962 میں غزہ شہر کے مغرب میں واقع شاتی پناہ گزین کیمپ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدین کو 1948 کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران اسرائیل کے قبضے اشکلون کے قریب اپنا گھر چھوڑنا پڑ گیا تھا۔ اسلامی یونیورسٹی غزہ سے عربی ادب میں تعلیم حاصل کی، 1987 میں گریجویشن کی اور پھر اسلامی تحریک میں شامل ہو گئے۔ پہلی بار 1987 میں اسرائیلی فوج نے انہیں گرفتار کیا، ایک سال بعد 1988 میں دوسری بار گرفتار ہوئے اور پھر 1989 میں تیسری بار گرفتار کرنے کے بعد اسرائیل نے انہیں 3 سال کے لیے قید کیا۔ 1992 میں رہا ہوئے تو 400 سے زائد حماس رہنماؤں کے ساتھ لیبنان اسرائیل سرحد پر واقع مرج الظہور کیمپ میں جلا وطن کر دیا گیا انہیں، جہاں انہوں نے 1992 میں ایک پورا سال جلا وطنی میں گزارا اور پھر 1993 میں غزہ واپسی پر اسلامی یونیورسٹی کے ڈین مقرر ہوئے۔ چونکہ حماس کے بانی شیخ احمد یاسین کے قریبی اور بااعتماد ساتھی تھے، تو جب شیخ احمد یاسین کو 1997 میں اسرائیلی قید سے رہائی ملی، انہوں نے اسماعیل ہنیا کو اپنا معاون مقرر کر دیا اور یہی تعلق آگے چل کر ان کی فلسطینی اتھارٹی میں اہم عہدوں پر تعیناتی کی وجہ بھی بنا۔ یہی وجہ تھی کہ اسرائیل کی طرف سے شیخ احمد یاسین اور اسماعیل ہنیا کو 2003 میں اکٹھے نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا، مگر دونوں حملے میں معمولی زخمی ہوئے۔ مگر پھر 6 ماہ بعد شیخ احمد یاسین کو اسرائیلی ہیلی کاپٹر نے گولیوں کا نشانہ بناتے ہوئے شہید کر دیا۔ اسماعیل ہنیا قطر میں رہائش پذیر رہے اور طویل عرصے سے غزہ کی پٹی کا دورہ نہیں کر سکے تھے۔ 62 سالہ اسماعیل ہنیا کی سربراہی میں پارلیمانی انتخابات میں حماس کی حیرت انگیز کامیابی کے بعد فلسطینی اتھارٹی میں جب انہوں نے حکومت کی صدارت سنبھالی تو اسماعیل ہنیا کا نام دنیا کو تب معلوم ہوا۔ اگر حالیہ اسرائیل حماس جنگ کو ہی دیکھ لیا جائے تو حماس کے طوفان الاقصی پر اسماعیل ہنیا بہت زیادہ خوش تھے۔ متعدد بار اس کا اظہار عرب میڈیا کو دیے گئے اپنے انٹرویوز میں بھی کر چکے تھے۔ حالیہ اسرائیل حماس جنگ کے دوران اسماعیل ہنیا کے خاندان کے 60 سے زائد افراد اب تک اسرائیلی بمباری اور حملوں کے نتیجے میں شہید ہو چکے ہیں۔ گزشتہ ماہ ناظرین ان کے خاندان کے 10 افراد شہید ہوئے۔ پھر اپریل میں اسماعیل ہنیا کے 3 جوان بیٹے حازم، عامر اور محمد شہید ہو گئے اور اسی حملے میں اسماعیل ہنیا کی 3 پوتیاں اور 1 پوتا بھی شہید ہو گئے۔ جس وقت انہیں یہ خبر دی گئی تو قطر میں جنگ بندی مذاکرات کے لیے وہ موجود تھے اور شہادتوں کا سن کر ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ پاک ان کی مغفرت کرے، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اور جب اسماعیل ہنیا سے کہا گیا کہ کیا وہ واپس جانا چاہیں گے تو ہنیا کا جواب یہ تھا کہ نہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت کریں گے، اور پھر میٹنگ روم کی جانب چل پڑے۔ ناظرین، ابھی تک حماس کے کم از کم 4 بڑے رہنماؤں کو اسرائیل شہید کر چکا ہے کہ جن میں جنوری 1996 میں یایا عیاش، مارچ 2004 میں حماس کے بانی شیخ احمد یاسین، اپریل 2004 میں شیخ یاسین کے جانشین عبدالعزیز اور پھر رواں سال جنوری میں حماس کے سینئر اہلکار صالح العروی کو بیروت میں اسرائیل ڈرون حملے میں شہید کر دیا گیا۔ فلسطینی کاز کو لے کر یہ بہت بڑی شہادت ہے، اس کے خطے پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے، ایک ایسے وقت میں کہ جب گزشتہ روز ہی اسرائیل کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہوں نے بیروت میں حزب اللہ کمانڈر فواد شکر کو شہید کر دیا ہے۔ مگر فلسطین کو لے کر عالمی دنیا میں ایک بے حسی ہے اور مسلم دنیا کا کام صرف انفارچونیٹلی کنڈمنیشن اور مذمتیں ہی رہ گیا ہے۔ ساتھ ہی یہاں المیہ ہمارا یہ ہے کہ پیرس اولمپکس میں روس کی شرکت پر تو پابندی لگا دی جاتی ہے، مگر 40,000 شہدا اور 1 لاکھ سے زائد زخمی فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے امریکی وزیر دفاع کہتے ہیں کہ کسی نے حملہ کیا تو اسرائیل کی مدد کو امریکہ آئے گا۔ اللہ اسماعیل ہنیا کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وہ ایک بیت المقدس کو اسرائیلی قبضے سے چھڑوانے کی جدوجہد میں شہید ہوئے ہیں، بہت بڑی شہادت ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، بھی گونا بی رائٹ بیک۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت کے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے پر حکومت کی کھل کر تنقید، الیکشن کمیشن کی تردید اور پھر ایک طویل پریس ریلیز۔ حکومت کی جانب سے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست۔ الیکشن ایکٹ 2017 ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش اور آج قائمہ کمیٹی سے منظوری۔ حکومت ہر صورت ریزرو سیٹ سے متعلق عدالتی فیصلے کو 0 سے ملٹیپلائی کرنے کی کوششوں میں ہے۔ وزیر قانون نے واضح کر دیا ہے کہ جہاں پارلیمان کو لگے کہ اس کے اختیارات میں مداخلت ہو رہی ہے یا آئین کو دوبارہ لکھا جا رہا ہے، وہاں پارلیمان قانون سازی کرے گی۔
कानून साजी अदालत का नहीं, पार्लियामान का इख्तियार है। तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत की इस कोशिश को अंधेर नगरी चौपट राज के मुतरादिफ करार दिया जा रहा है, जहां इलेक्शन कमीशन, आलाकार और इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी जमहूरियत का लबादा ओढ़कर शामिल जुर्म है। तुम अपने अमल से इस पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बना रहे हो। ये हुकूमत वैसी भी चंद दिनों की मेहमान, मुझे तो कोई चंद महीनों की मेहमान लग रही है। कल को आप ये कानून भी पास कर देंगे कि सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिवर्स करने की कोशिश हुकूमत कर रही है। खुदारा पाकिस्तान को चलने दें, इस निजाम को चलने दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल होने दें। आज इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को कायमा कमेटी में कसरत राय से मंसूर कर लिया गया है। आजाद उम्मीदवार का सियासी जमात में जाना नाकाबिले तनसीख होगा। कायमा कमेटी में पेश होने वाले बिल की तहरीक इंसाफ ने मुखालिफत की है। JUIF ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया और इलेक्शन कमीशन खामोश रहा है, जबकि पीपल्स पार्टी का कोई भी रुकन कमेटी में इजलास में शरीक ही नहीं हुआ। नाज़रीन, कायमा कमेटी में बिल पर वोटिंग हुई, जिसमें बिल की हमायत में 8 और मुखालिफत में 4 वोट आए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पार्लियामानी अमूर के चेयरमैन राना शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। दौरान इजलास वजीर कानून ने दलील पेश की कि पार्लियामान कानून साज इदारा है, अदालतें सिर्फ तशरीह करती हैं। इस बिल में कोई नई चीज नहीं कि जो रूल्स एक्ट आइन में मौजूद है, बिल इसी को वाज़ेह कर रहा है। सियासी जमात की ज्वाइनिंग एक दफा होनी चाहिए, वो नाकाबिले तनसीख होगी। वजीर कानून आजम नजीर ताड़ का कहना था कि हम किसी इदारे को आइन को दोबारा तहरीर करने की इजाजत नहीं दे सकते। दौरान इजलास बिलाल अजहर कियानी ने बिल से मुतल्लिक कायमा कमेटी को ब्रीफिंग दी, जिस पर अपोजिशन रुकन अली मोहम्मद खान और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। अली मोहम्मद खान ने एतराज करते हुए कहा कि यह प्राइवेट मेंबर बिल है, हुकूमत का बिल नहीं है, आप वकालत नहीं कर सकते इसकी। जिस पर आजम नजीर तारड़ का रद्द अमल आया कि अगर मैं कन्विंस्ड हूं तो मैं उनकी वकालत करूंगा, आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते। अली मोहम्मद खान ने कहा कि आपको भी बुलडोज करने का हक नहीं। अली मोहम्मद खान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए हमारे लोगों को उठा लिया गया कहा और मजीद बोला कि दबाव डाला जा रहा था कि पार्टी हल्फनामा जमा ना कराइए। वजीर कानून ने कहा कि आप ये पिंडोरा बॉक्स ना खोलिए, ये सब हमारे साथ भी हो चुका है। अली मोहम्मद खान ने वजीर कानून को जवाब दिया कि आपके साथ भी गलत हुआ और हमारे साथ भी। गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट 2017 तरमीमी बिल पेश किया गया, जिसे स्पीकर कौमी असम्बली ने मुतल्लिका कायमा कमेटी को भिजवाया दिया था। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की कानूनी राय यह है कि बिल कानून की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। अगर कानून बन जाएगा तो इसका इतलाक बारहा मुस्तकबिल के फैसलों पर होगा, ना कि रेट्रोस्पेक्टिवली। एक तरफ जमहूरियत और पार्लियामेंट के तकद्दुस के नाम पर हुकूमत ऐवान की सबसे बड़ी जमात को मखसूस नशिस्तों से महरूम रखना चाहती है, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की सफों में सख्त कंफ्यूजन है कि एस्टैब्लिशमेंट को बराह रास्त मुज़ाकरत की पेशकश करने के बाद इल्जामात भी आयद किए जा रहे हैं। एजेंसियां तहरीक इंसाफ के कारकुनान को उठा रही हैं और तशद्दुद किया जा रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों ने वहां पे ये स्टेज ड्रामा रचाया। पंजाब पुलिस के लोगों के ऊपर एक स्टेज इनकाउंटर एक किस्म का हुआ और फायरिंग करके उल्टा पर्चा चौधरी जाज साहब के छोटे भाई हाजी इम्तियाज साहब पे किया। हमारी सोशल मीडिया टीम के नौजवान खवातीन और हमारे बच्चों को उनको उठा के तशद्दुद किया जा रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसीज उसमें मुलवस है। फायरवॉल को पाकिस्तान में टेस्ट किया गया है। ये आजादी सहाफत के लिए एक खतरे की घंटी है। कोई इशू है या ISI है, IB है, फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट है, स्पेशल ब्रांच है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जो भी है, उनके लोग हमें नहीं मालूम होता कि एक जगह से उठा के वो दूसरी एजेंसी के साथ वो रख लेते हैं। क्यों रखें भाई? ये कोई गिस्टापो स्टेट बन गई है। आज ही तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन को दहशतगर्दी के मुकदमे में भी गिरफ्तार कर लिया गया। ATC ने उन्हें 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले कर दिया है, जहां समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बासी सुपरा ने की है। रऊफ हसन की जानिब से वकील अली बुखारी अदालत में पेश हुए। CTD ने रऊफ हसन के 5 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी। रऊफ हसन रोस्ट्रम पर आए तो जज ने पूछा कि आपका कल मेडिकल हो गया था। इस पर उन्होंने वजाहत दी कि जो हो गया था, लेकिन मुझे मेडिकल इशू के बावजूद जेल शिफ्ट कर दिया गया। वकील अली बुखारी का कहना था कि रऊफ हसन को गुज़िश्ता रोज FIA केस में जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया था। हमें ये क्लियरेंस नहीं हो रही कि CTD ने गिरफ्तार कब किया। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि रऊफ हसन को शामिल तफ्तीश कल कर लिया गया था, मगर गिरफ्तारी आज की गई है। हुकूमत जमहूरी बाद में सियासी मिसालें क्यों रकम करना चाहती है, जो आने वाले कल में खुद सियासी जमातों के गले का तौक बन जाएंगी। तहरीक इंसाफ का एस्टैब्लिशमेंट को मुज़ाकरात की पेशकश अगर एक गैर जमहूरी फिल्म है, तो किसी सियासी जमात से मखसूस नशिस्तों का हक डंके की चोट पर छीनना जमहूरियत के किस पहलू की अक्सबंदी है? इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हुकूमत वक्त के सीनियर नुमाइंदे सेनेट एंड मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक मौजूद हैं और हमारा साथ दे रहे हैं मेंबर कौमी असेंबली जैन कुरैशी साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर साहब, आपसे आगाज करूंगी। पहले तो फरमाई दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ओवर रूल करने के लिए पार्लियामेंट के पास ये पावर या इख्तियार है कि वो कानून साजी करे? बज़ाहिर तासुर ये पड़ रहा है
کہ ایک ٹکراؤ کی فضا ہے جس میں انگریس ہو رہی ہے، اور وہ چیزیں جنہیں آئین کی تشریح ہونا چاہیے تھا وہ آئین سازی، یا جنہیں قانون کی تشریح ہونا چاہیے تھا وہ قانون سازی کے عمل میں ججمنٹس آ رہی ہیں. اس میں بہت سی ایگزامپلز ہیں، یہ تو ایک ہے. اس سے پہلے جو پنجاب میں ہوا فلور کراسنگ کے حوالے سے، بہت سے لوگوں نے اس کا تنقیدی جائزہ لیا. بہت سے لوگ جو ماہر ہیں قانون کے انہوں نے تنقیدی جائزہ لیا کہ یہ انٹرپریٹیشن تو نہیں لگ رہی، یہ تو لگ رہا ہے کہ کسی نے ایک نئی لائن لکھ دی ہے آئین یا قانون میں. تو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. یہ امپریشن کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، عدالتوں کے لیے بھی، عدلیہ کے وقار کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، ہمارے لیے بھی اچھا نہیں ہے. سر 63A میں تو واقعی ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن ہوئی. وہ ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ آج تک لگا ہوا ہے ریویو کے لیے، اس کو ابھی تک ٹائم نہیں ملا. ڈیٹیل ججمنٹ بھی نہیں آ رہی. جی بے شمار، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو دو آپ کو ہماری نظر آ جائیں گی، 2 آپ کو پیپلز پارٹی کی نظر آ جائیں گی، 2 PTI کی نظر آ جائیں گی، مگر کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ ایک سٹیبل جورسپروڈنس جس طرح ہوتی ہے کہ آرگنائزڈ پرنسپلز کے تحت یکسوئی کے ساتھ اور یکسانیت کے ساتھ فیصلے ہوتے چلتے چلے جاتے، اس طرح کی چیزیں نہیں نظر آتی. کبھی کوئی جج جو ہے ان کو سپروائز کرنے پہ مقرر کر دیا جاتا ہے، کبھی ٹرائل شروع ہو جاتے ہیں، کبھی قانون. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ریٹیلیشن، جو پنگ پونگ جو بھی چل رہا ہے، یہ اچھا نہیں چل رہا ہے. جی مجھے لگتا ہے کہ بظاہر یہ دیکھیے نا کہ دیکھیے اب مثلاً دیکھیے پشاور ایک فیصلہ کیا ECP نے، مان لیجئے اچھا یا برا تھا جو ان کی پارٹی کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا، مان لیجئے آپ کہیں کہ ہم نہیں مانتے، فیصلہ کیا، وہ پشاور ہائی کورٹ چلا گیا. پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ نہیں ہم تو اس فیصلے کو ختم کرتے ہیں. وہ سپریم کورٹ چلا گیا تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ ہم اس فیصلے کو ریسٹور کرتے ہیں. اب وہ جو ریسٹور ہوا فیصلہ، اس کے تحت الیکشن ہوا. اب اسی کے بعد وہ دوبارہ فیصلہ جو ہے وہ گھوم کے بومرینگ کی طرح واپس آ رہا ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے ایک پارٹی کے بہاف پہ الیکشن ہی نہیں لڑا، انہوں نے آزاد امیدوار، کسی نے پارٹی کا ٹکٹ جمع نہیں کروایا، جو ایک ریکوائرمنٹ ہے. جب آپ جاتے ہیں کاغذ جمع کروانے، ہم سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ ٹکٹ دکھائیں. کسی نے PTI کا ٹکٹ نہیں جمع کروایا، پروبیبلی فیصلے کی وجہ سے، مگر نہیں کروایا. جب نہیں کروایا تو وہ PTI کے اراکین نہیں رہے. جب وہ PTI کے اراکین نہیں رہے اور پھر انہوں نے سنی تحریک کو جوائن بھی کر لیا، جس کی اپنی ایک عجب داستان ہے کہ ایک ایسی پارٹی کا چناؤ جس سے کسی نے الیکشن ہی نہیں لڑا، یعنی پارلیمان میں اس کی پریزنس ہی نہیں تھی، اور پھر نہ صرف پریزنس نہیں تھی، انہوں نے کوئی لسٹ بھی نہیں جمع کروائی ہوئی تھی. اور آئین قانون سیدھے سیدھے کہتا ہے کہ آپ کو اتنے دنوں میں یہ لسٹ جمع کروانی، وہ بھی نہیں کروائی. اگر آپ اجازت اب گھوم گھما کے فیصلہ کیا آتا ہے؟ عدالت میں کیا فیصلہ گیا کہ سنی تحریک کے متعلق کچھ بتائیے کہ ان کے ان سیٹوں کا کیا ہوگا. عدالت نے کہا نہیں یہ کیا بات ہوئی، یہ تو مزہ ہی نہیں آیا. تو فیصلہ یہ آیا کہ نہیں یہ PTI کو ملنی چاہیے. انہوں نے کہا بھائی وہ PTI کا تو نہیں، وہ ہمارے فیصلے مس انٹرپریٹ ہو رہے ہیں. آپ فیصلے آپ خود ہی کہہ رہے ہیں مس انٹرپریٹ ہو رہے ہیں، تو آپ مجھ سے سوال پوچھ رہی ہیں، تو مجھے بتائیے میں اس کا کیا جواب دوں. جناب اجازت ہے میں نے پوچھنا ہے ویسے جناب سے، فائنل اٹل بائنڈنگ فیصلوں کے اوپر کہاں سے لچک اس حکومت کو دکھ رہی ہے؟ مگر سر ایک بات، انہوں نے یہ جو بات اٹھائی ہے اس میں وزن تو ہے. آپ کو بلے کا نشان کا فیصلہ جب آپ کو محروم کیا گیا، تب باقاعدہ طور پر قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے کہا تھا کہ ریزرو سیٹ سے محرومی نہیں ہوگی. آپ نہیں گئے، آپ واپس ان سے رجوع کرنے نہیں گئے. آپ کرنی چاہیے تھی، غلطیاں آپ سے بھی ہوئی ہیں. اور ایک سب سے، بلکہ تو آپ کی پارٹی کو اوورٹیک کرنے کا گلہ ہوتا ہے کہ وکلا نے اوورٹیک کر لی ہے، سیاستدان نہیں مل رہے، وکیل ہی وکیل مل رہا ہے، کوئی پتھر اٹھاؤ وکیل کھڑا ہوتا ہے. کسی نے رہنمائی نہیں کی، کسی نے یہ بات نہیں سمجھائی. سلمان اکرم راجہ جنہوں نے خود جا کے اپنی وابستگی ظاہر کر دی، آپ میں سے کسی کو ہدایت نہیں ملی کہ جناب والا بیٹھ کے ہم سب بھی کر لیتے ہیں یہی کام، دیکھا جائے گا بعد میں. مہر دیکھیں، پہلی بات تو ملک صاحب کو کریڈٹ دے دینا چاہیے کہ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے ساری بات کو گھما پھرا کے ڈیفلیکٹ کی ہے. جناب گڈ میرا بھائی، جب تک لیڈرشپ وہاں پہ نہیں لے گا صرف وکلا سے، تب تک یہ سیاسی جماعت. میں تو مسلم لیگ نون کو یہ تجویز ہی دے سکتا ہوں، ہی از اے گڈ کینڈیڈیٹ ٹو بی انفارمیشن منسٹر. ان کا پورٹ فولیو چینج کیا جائے. دیکھیں ملک صاحب نے بڑے انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز سے کہہ دیا، نا کسی کی پریس کانفرنسوں کو خوبصورت انداز سے کہہ دیا، نہ میں قانونی ماہر ہوں، نہ مجھے قانون کی پیچیدگیوں کا پتہ ہے. بٹ یہ ملک صاحب بھی مانیں گے کہ آج ملک کے بچے کو پتہ ہے کہ جو یہ حرکت
حکومت وقت نے کی ہے اس الیکشن ایکٹ کو امینڈ کر کے، اس میں تو ہر کسی کو نظر آ رہا ہے، اور آپ نے بھی بات کر دی کہ تصادم ہو گیا ہے سپریم کورٹ اور ایگزیکٹو کے بیچ میں، مطلب ہے یہ ایٹ لاگر ہیڈز آ گئے ہیں، فیس ٹو فیس آ گئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں پسند، ریویو پٹیشن آپ نے فائل کی ہوئی ہے، ریویو کا اختیار آپ کے پاس ہے، آپ ریویو میں جائیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ ابھی تک لگی نہیں ہے، ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو لگے گی۔ ایگزیکٹلی، تو پھر یہ کیا طریقہ ہے کہ ڈیٹیل ججمنٹ آنے سے پہلے آپ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کریں، آپ اس کے اندر امینڈمنٹ لے کے آئیں اور آپ ریٹروسپیکٹو اس کے اندر لانے کی کوشش کریں۔ آپ کہیں کہ جی انڈیپینڈنٹ ہوا نہیں ہے، یہ تو آپ نے خواہشیں ہیں نا، آپ کی خواہشیں، ہماری خواہشات تو ایک بات رہی، مگر جو بھائی نے بات کی وہ ہوئی تو نہیں ہے، ریٹروسپیکٹو والی بات تو ابھی نہیں ہوئی ہے۔ کمیٹی سے آج بل پاس ہوا ہے اور اس کے اندر یہی اس کی اسپرٹ ہے کہ ایبسولوٹلی دیکھیں جی چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ سر بتائیے، پڑھیے، میں عرض کروں، مجھے اتنی لمبی بات کی ہے، میں عرض کروں ایتھوس کیا ہے اس کے پیچھے، مقصد کیا ہے اس کے پیچھے؟ مقصد اس کے پیچھے یہ ہے کہ جو 41 MNAs آج انڈیپینڈنٹ قرار پائے ہیں ان کا رستہ روکا جائے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں نہ جا سکے۔ مطلب ہم اس کو بولڈ 2 لائنوں میں کر لیتے ہیں نا، تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ریٹروسپیکٹولی اس کے اوپر ایکٹ کرنا چاہ رہے ہیں نا، یہ آپ کیسے فیصلہ؟ ہاں آپ کو سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں پسند آیا، ٹھیک ہے، آپ ریویو میں گئے ہوئے ہیں، انتظار کریں، ڈیٹیل ججمنٹ کا انتظار کریں۔ لیکن اتنی تیزی کیوں ہے آپ کے نزدیک؟ اتنی بے چینی کیوں ہے پھر حکومت؟ بے چینی اس لیے ہے کہ آج اگر ان 41 کا بھی فیصلہ ہو جاتا ہے، کل کو اگر ریزرو سیٹس کا فیصلہ ہو جاتا ہے، یہ تو مائنورٹی گورنمنٹ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گورنمنٹ میں تو پھر بھی رہیں گے، تو آپ کی پولیٹیکل اسیسمنٹ کیا ہے؟ مورل اتھارٹی اڑ جائے گی نا، 17 حقیقت وہ آج ہے، آپ تو کہتے ہیں آج بھی نہیں ہے، تو آج بھی کہتے ہیں نہیں ہے، شکر جو رہتی کچھ بچے وہ بھی چلی جائے گی۔ شکر کچھ تو ہے جو اڑ جائے گا۔ خدا حقیقت یہ ہے، دیکھیں نا سر، حقیقت یہ ہے کہ 17 سیٹوں کی جماعت جو ہے آج اس ملک میں حکومت میں بیٹھی ہے، اور بیٹھی بھی بیساکھیوں کے اوپر ہے، فارم 47 والوں کے اوپر۔ اگر فارم 47 والوں کا کٹا کھل جاتا ہے تو جو کہتے ہیں نا اپنے منہ کے باہر گرے گی یہ حکومت، اور ان کو اسی چیز کی پریشانی ہے۔ حقیقت یہ ہے آپ نے ملک کا ایک مذاق بنا دیا، آپ نے اس ملک کے اندر جمہوری پروسیس کا مذاق بنا دیا۔ اس جمہوری پروسیس کی تھاٹ کو ایکسپینڈ کریں، مجھے بتائیے کہ کل آپ کے وزیر اطلاعات نے کہا کہ یہ ایک فلم چل رہی ہے جس کا عنوان ہے کہ مجھ سے بات کرو۔ مجھے بتائیے کہ اس فلم کو کیا کہیں گے کہ جو کسی اور کی ملی ہوئی سیٹوں کو ہتھیانے کی کوشش ہو، اس فلم کا نام کیا ہونا چاہیے؟ ابھی بتاتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو ایک چھوٹی سی بات جناب۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم تو ریویو میں ہیں، اور یہ سب ذرا نوازی ہے کہ آج انہوں نے کہا کہ یہ لیجیٹمیٹ حکومت ہے، پہلی مرتبہ میں نے کہا کفر ٹوٹا، خدا خدا کر کے ان کی لیجیٹمیسی خراب ہو جائے گی، اس میں سے بھی یہ گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ۔ دیکھیں کہا تو ہے میڈم، مورل اتھارٹی چلی جائے گی، یعنی پہلے جو ابھی ہے جو یہ آپ نے کلیم پہلے یہ پکڑا، میرے تو گمان میں نہیں آیا، آپ نے پکڑا تو میں نے کہا واہ کیا خوبصورت بات کی، مگر یہ انہوں نے میرے لیے کی ہے، یہ اصل میں دل سے نہیں کی، یہ صرف کیونکہ بڑے آدمی ہیں تو وزاداری دکھاتے، تو انہوں نے وزاداری، ان کے والد بھی بہت وزادار آدمی، تو یہی انہوں نے وزاداری دکھائی۔ دیکھیے کیا آئین میں نہیں لکھا کہ کتنے دنوں میں انڈیپینڈنٹ لوگوں نے پارٹی جوائن کرنی ہے؟ یہ کو میں نئی بات کر رہا ہوں۔ اب آپ نیا آئین لکھیں گے، کیا یہ باتیں لکھی پڑی نہیں ہیں کہ جب ایک انڈیپینڈنٹ آتا ہے تو کتنے دن میں اس نے ایک پارٹی جوائن کرنی ہے؟ کیا ان کے لوگوں نے تحریک وہ کیا تھی بھلی سی سنی تحریک جوائن نہیں کی ہے؟ یعنی ہر طرف سے آپ ہی آپ ہیں، کوئی بھی سوال پوچھیں تو جواب یہی نکلے گا کہ ہمیں دے دیں۔ آپ ہمیں منہ کے بل گرانا چاہتے، اگر ان کو نہیں ملی تو آپ کو ملنی چاہیے۔ میں یہ اب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، گھڑی بھر کو اس پہ بعد میں بات ایک گھڑی آپ کا حق ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمیں منہ پہلے پہ تو کی تھی نا، چلے آپ مفروضے کے طور پہ اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے روک دے اس بات کو، میں یہ کہتا ہوں آپ ہمیں منہ کے بل گرانا چاہتے، ہم نے تو آپ کو دعوت دی تھی حکومت بنا لیں بھائی، آپ کو اگر یہ تمام چیزیں، آپ کو تو واضح طور پہ اعتماد نہیں ہم پہ، تو جب آپ کو کہا کہ آپ حکومت بنا لیں تو آپ بنا لیتے نا، تو اپنی ڈائریکٹ سپرویژن میں یہ سارا کچھ کروا دیتے، تاکہ آج خود ہی مدعی ہوتے، خود ہی کٹہرے میں کھڑے ہوتے، خود ہی جج ہوتے، تو لوگ آپ سے پوچھ رہے ہوتے کہ اب تو آپ حکومت میں ہیں تو کیوں نہیں یہ کر رہے، کیوں نہیں یہ فیصلے کروا رہے آپ، تو کیوں نہیں آپ نے اس وقت حکومت بنائی؟ آپ جب لوگوں کے پاس ووٹ مانگنے جاتے ہیں، ماشاءاللہ آپ دوسری تیسری چوتھی نسل کے سیاستدان ہیں، تو ان کو کیا کہنے جاتے ہیں کہ ہم خدمت کریں گے، تو جب موقع ملا خدمت کا تو آپ نے کہا نہیں صرف سڑک پہ غدر کریں گے، اس وقت حکومت لیتے۔ ابھی چاند صاحب میرے ساتھ ایک پروگرام پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا میں خود گیا
خورشید شاہ صاحب نے تو فون آفر کی تھی اور وہ خود گئے. نمبر نہیں تھے سر, پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہ رہے تھے, اصولوں کے تحت. دیکھیے نا, وہ اصول ایک الگ ڈیبیٹ ہے. ایک اصول ان کا یہ آج اصول ہے جو اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ایک نامینیشن دے دو. کل کو کیا کہہ رہے تھے؟ پرسوں تک تو تحریک چلا رہے تھے, نام لے کے, خاندان کے لوگوں کے نام لے کے سوشل میڈیا پہ تحریک چلا رہے تھے, لیڈران جو مختلف اداروں کے ہیں ان کے خلاف. وہ جنرل سرفراز کی شہادت ہوئی تو کیا ان کے بچوں کا حال کیا. ابھی پرسوں تک تو آفیشیل ٹرینڈ چل رہا تھا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں. تو آج کیا ہوا؟ یہ کون سے اصول ہیں کہ آج وہ اصول آ گیا کہ ہم درخواست کر رہے ہیں, یہ ہماری ریکویسٹ ہے, آپ بڑے آدمی ہیں, اگر جی چاہے تو ہم سے بات کر لیں, ہمیں ایک چلے نامینی دے دیں, ہم اپنی طرف. کمال ہو گئی ہے. کبھی آپ ان کے مجسموں کی گردنیں کاٹ کے وہ پلٹا کے مارتے ہیں, کبھی آپ حملے کر کے وردیاں سوٹیوں پہ ٹانگتے ہیں, کبھی آپ عجیب و غریب. میں گزارش کروں سر, ایک بات یہ دو باتیں ہیں ادھر سر. یہ آئین ری رائٹ نہیں ہوا کیونکہ یہ کہیں نہیں اس فیصلے میں لکھا گیا کہ جب دل کرے آپ آ کے اپنی ڈکلیریشن دے دیں. یہ کہیں نہیں لکھا گیا کہ جب دل کرے آپ اپنی لسٹ جو ہے فہرست جمع کرا دیں. لکھا یہ گیا ہے. پہلا سوال آپ سے کروں گی سینیٹر صاحب. جی کر دیجیے. 8 فروری میں جو الیکشنز ہوئے تھے وہ بڑے نارمل اور موزوں ماحول میں ہوئے تھے. نہیں, مجھے لگا کہ بہترین صرف 2018 میں ہوئے تھے, جس دن شام کو. نہیں, میری بھی تو درخواست سن لیں. میں بھی یہ کوٹ ووٹ پہن کے آپ کے پروگرام میں آیا ہوں تو اب کچھ تو مجھے بھی موقع دیں, اسپن کروں تھوڑا, میں بھی اسپن کر لوں تھوڑا, بھائی کر لیں گے. 24 پہ یہ جناب دیکھیں 24 پہ بھی آ جائیے. ہمارے ہاں آج تک کوئی الیکشن نہیں ہوا جس پہ کنٹروورسی نہ ہو. ٹھیک ہے. 2018 میں ماڈل ٹاؤن میں بیٹھا, جب رات کو 6 بجے تک ہم نے کہا کہ یہ تو ہم الیکشن آج جیت گئے, اور پھر پتا چلا کہ دھکے مار کے باہر نکال دیا اور بند ہو گیا اور RTS بیٹھ گیا. اور پری پول ریگنگ تھی 2018 میں سر. پہلے وابستگیاں بندے اٹھا کے ان کو دیے گئے, اس کے بعد پھر وہ ہرے ہیلی کاپٹر میں تلیم صاحب کے لا کے پیش کیے گئے. چلیے یہ بھی مان گیا. پھر رات کو RTS بیٹھنے کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے. وہ کیا ہوا؟ وہ جو دھکے مارے, جو ویڈیوز نکلی کہ لوگوں کو باہر نکالا گیا گنتی کے وقت, وہ کیا ہوا؟ وہ بھی مان لیتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں اب 2024 میں مماثلت کریٹ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ جو الیکشن کے طریقہ کار ہیں, پارلیمان میں بیٹھ کے جس وجہ سے ہم ان کو دعوت دے رہے تھے کہ پہلے ہم اگریوڈ تھے, اب آپ اگریوڈ ہیں, آپ آئیے, آپ لیڈ کریں, آپ کمیٹیز بنائیں, اور ہم ایک ایسا طریقہ کار طے کر لیں فار گاڈ سیک کہ آنے والے وقت میں ہمارے بچوں کو کم از کم یہ یقین ہو کہ ہاں ووٹ کی صحیح گنتی ہے, ووٹ کا صحیح استعمال ہے, حکومت صحیح بن رہی ہے. ہمارے ہاں تو ہم نے تو سیاست کو کارٹون بنا دیا ہے, اور ہم دونوں آپس میں مل کے. میں ایکچولی سپریم کورٹ کا آرڈر ہی کوٹ کرنا چاہ رہی تھی. 2024 کے ناساز ماحول میں جدھر انٹرنیٹ ڈاؤن, پورا سسٹم ڈاؤن, زیرو رسائی, جو بھی سارا ماحول تھا سر, اس ماحول کو سپریم کورٹ کے آرڈر میں کوٹ کیا گیا کہ وہ الیکشنز کنڈکٹ ہوئے. غلط تشریح آف الیکشن کمیشن آف پاکستان بیسڈ آن دیٹ فیصلہ بلے سے محروم کرنا جو غیر آئینی تھا. کہنے کا مقصد ایٹ بیسٹ یو بائنگ ٹائم. نہیں, ایک منٹ ہے جی. ان کے ساتھ بہت دیر بعد آیا نا تو بینٹر چل رہا ہے, وہ مزہ ہی نہیں آتا, ورنہ اتنی دیر کے بعد. میں روز آؤں گا تو پھر آپ کو بہت موقع ملے گا. دیکھیں بات یہ, جو پٹیشن گئی پشاور ہائی کورٹ میں, وہ پشاور ہائی کورٹ نے ایڈمٹ کر کے اس کے حق میں فیصلہ دیا. اس کے خلاف جو اوریجنل فیصلہ تھا وہ سپریم کورٹ میں گیا. سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ ریسٹور کر دیا. اس میں کیا ابہام ہے مجھے بتائیے؟ ایک فیصلہ ہے جس کے خلاف پشاور ہائی کورٹ نے کہا نو, غلط, اور وہی فیصلہ ریسٹور کیا سپریم کورٹ نے. اب اس میں ابہام تو بتائیں نا مجھے آپ بتائیں آپ کو کیا کنفیوژن ہے اس میں کہ ایک فیصلہ جو کیا پشاور ہائی کورٹ نے, اس کو نل اینڈ وائڈ ہو گیا ہائی کورٹ میں, جس کے نتیجے میں یہ تمام لوگ آزاد آئے. جیسے میں آزاد آیا تھا, آپ کو یاد ہوگا سینٹ میں ٹکٹ, اسی طرح نواز شریف کے سگنیچر تھے تو کہا کہ ان کو کینسل کر دیا جائے. وہی ہسٹری ریپیٹ ہو رہی. مگر جب یہ فیصلہ ہو گیا تو اب اس کے بعد جو آپ کو آئین نے وقت دیا کہ آپ جوائن کریں, اس میں آپ نے سنی تحریک جوائن کر لی. اب یہ پٹیشن سنی تحریک کی ہے تو PTI کے حق میں فیصلہ جو آ رہا ہے, فیصلے پہ تو ہم تنقید کر سکتے ہیں نا. ایک چیز جو پٹیشن میں نہیں ہے, آپ نے خود کہا کہ انہوں نے ریویو دائر نہیں کیا. ایک سوال جو پٹیشن میں نہیں ہے, ایک صاحب کہتے ہیں میں نے پٹیشن پڑھ لی ہے لیکن دیکھیں میں کسی اور بات پہ اب فیصلہ کرنے لگا ہوں.
پیٹیشن میں نہیں لکھا ہے. ٹھیک ہے سر, بیکاز وہ واپس گئے نا اس ماحول کے اوپر, تو اس کا مطلب ہے اسی ایپلیکیشن کے تحت, تو پیٹیشن پہ اس کا مطلب پیٹیشن تو ابھی چل رہی ہے نا, اس کے اوپر تو فیصلہ نہیں آیا. جلدی کیا ہے, سنیے نا, ڈیٹیل ججمنٹ کا انتظار کیوں نہیں کرتی؟ میں تو آپ آ جائے گی, ہم نے تو صرف ریویو ٹائم جو ہے وہ لیپس نہیں ہونے دیا. ہاں دیکھیے نا, اگر ریویو کا ایک وقت ہے, اگر تفصیلی فیصلہ نہیں آتا تو پھر آپ کہیں گے کہ آپ نے ریویو تو ڈال دینا تھا. نہیں صحیح ڈالا, آپ کا حق تھا. ریویو ڈالنا تو ٹھیک تھا, اس کے بعد جو امینڈمنٹس کرنے چلے وہ غلط. بھائی سر عرض ہے میری دو گزارشات سن لیں. پہلی بات تو ملک صاحب نہایت سنجیدہ آدمی ہے اور ان کو کم از کم ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. 2 wrongs don't make a right. آپ جو کہیں گے میں واپس لے لوں گا بات, اس میں کیا مسئلہ. اگر 2024 کی بات ہو رہی ہے تو اس پہ آپ کی ڈیفالٹ پوزیشن یہ نہیں ہونی چاہیے کہ 18 میں کیا ہوا تھا. چلو جی آپ کی فور دا سیک آف این آرگومنٹ مانگ لیتے ہیں 18 میں غلط ہوا, لیکن کیا آپ یہ کہنے کو تیار ہیں کہ جو 24 میں وہ بھی غلط ہوا؟ جب آپ سے 24 کا سوال کیا جاتا ہے, آپ کی ڈیفالٹ پوزیشن آپ چلے جاتے ہیں 18 میں جو ہوا تھا غلط ہوا. لیٹس موو اہیڈ. کیا ہم نے 28 میں بھی یہی کرنا ہے؟ کیا ہم نے آگے جا کے بھی یہی کرنا ہے؟ میں نے کہا اگر نہیں کرنا تو آج بیٹھ کر کریں. دوسری بات یہ ہے, آپ نے کہہ دیا کہ جی آپ کو خدمت کے جذبے کے ساتھ آئے تھے, آپ کو حکومت بنا لینی چاہیے تھی. ہمارا مینڈیٹ آپ نے چوری کیا, ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا. ہمارا چوری کیا, ہم آپ کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھے, آپ نے ہیروئن ڈالی, جیل میں ڈالا, کال کوٹری میں ڈالا, ہم پھر بھی بیٹھے رہے. میں تو نہیں بول رہا آپ کے بیچ میں, اب دیکھیں آپ جاتی کہہ رہے ہیں. جن حالات میں ہم نے 8 فروری کو الیکشن لڑا ہے, جوتے کے نشان پہ میں الیکٹ ہو کے آیا ہوں, دیگر بینگن کے نشان پہ اور دیگر نشانوں پہ ہمارے بندے الیکٹ ہو کے آئے ہیں, اس کے بعد ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا. 180 سیٹوں سے ہمیں آپ نے 90 سیٹوں پہ لا کے کھڑا کر دیا. 17 میں نے پہلے عرض کیا 17 سیٹوں والی جماعت کو اپنے حکومت جو ہے پلیٹر پہ رکھ کے دے دی. تو ہم اس میں کیا ہم نے حکومت بنانی تھی؟ ہم نے بیساکھی والی حکومت نہیں بنانی. انشاءاللہ ہم حکومت بنائیں گے, ہم سمپل میجورٹی والی حکومت بنائیں گے اور آپ کو اس ملک کی خدمت کر کے دکھائیں گے. نہیں نئے الیکشن کے ساتھ یا ان ہاؤس چینج, نئے الیکشن, جب بھی نیا الیکشن ہوگا, جب بھی ہم عوام کے پاس جائیں گے, عوام کا مینڈیٹ لے کے آئیں گے, ہم نے استعمال مینڈیٹ دیا ہے. تو ہمارا وہ ایشو تو نہیں ہے کہ ہمیں کوئی جلدی ہے حکومت بنانے کی, یا وہ ہم کوئی مرے جا رہے ہیں حکومت کے لیے. ہم بات ہی نہیں کوئی کر رہا, ابھی کرنا کیا ہے؟ نہیں, وہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ آپ نے پچھلی حکومت کیوں نہیں لی, جب ہم نے آپ کو موقع دیا تھا, ہم نے آپ کو آفر کیا تھا حکومت کرنے, تو آپ نے کیوں نہیں کی. دوسری بات جو ملک صاحب بار بار بات کر رہے ہیں, اور میں ان کی اس بات سے اگری کر رہا ہوں کہ اگر آپ ریویو میں گئے ہیں, آپ نے اچھا کیا آپ ریویو میں گئے ہیں, آپ کا آئینی اور قانونی حق ہے ریویو میں جانا, لیکن اگر آپ ریویو میں گئے ہوئے ہیں تو ڈیٹیل آرڈر کا انتظار کر لینا. ایک طرف سے یہ حکومت کی عادت بن گئی, ان کا وتیرہ بن گیا ہے کہ ان کے کال اور فیل میں فرق ہے. یہاں سے آپ گئے ہوئے ہیں ریویو میں, یہاں سے آپ سپریم کورٹ کے آرڈر کا انتظار کر رہے ہیں, وہاں سے آپ نے الیکشن ایکٹ کو امینڈ کرنے شروع کر دی ہے, اس میں ریٹروسپیکٹو آپ نے شکیں ڈالنی شروع کر دی ہیں. تو وائی دی نیڈ ٹو ڈو دیٹ؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کیس ٹھیک ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سنوائی ہوگی. سر یہ پارلیمنٹ کا بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے, پارلیمنٹ کا اختیار ہے. میں ان کے ایک دوسرے سوال کا جواب بھی دے دوں نا. یہ کہتے ہیں جی حکومت کے ساتھ آپ کیوں نہیں بیٹھتے, آپ نے ہمارے ساتھ بات کیوں نہیں کی. پاکستان تحریک انصاف ڈے 1 سے یہ کہہ رہی ہے, اور آج تک ہمارا موقف یہ ہے, ہم ایک جمہوری جماعت ہے, ہم جمہوری قوتوں کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. نہ مانے وہ ان کی مرضی ہے. ہم نے ان کو 3 مطالبے ان کے سامنے رکھے. ہم نے کہا کہ جی آپ 8 فروری کے مینڈیٹ یہ تو نہیں واپس کر سکتے نا, مینڈیٹ تو کورٹ نے واپس کرنا ہے. ہم نے ان سے بات بڑی سمپل کی, 8 فروری کے الیکشن کے اوپر کمیشن بٹھا دیں. 9 مئی کا جو اتنا بڑا ثانیہ ہوا ہے, جو سال سے اوپر چلا گیا, اس پہ ہمیں جوڈیشل کمیشن بنا دیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ویڈیو ایویڈنس موجود ہے, آپ کے پاس CCTV موجود ہے, فیس ریکگنیشن سافٹ ویئر استعمال ہوا ہے, جیو فینسنگ ہوئی ہے. سال سے اوپر ہو گیا, ہم کورٹوں میں دھکے کھا رہے ہیں. جن لوگوں نے 9 مئی کا واقعہ کیا ہے ان کو کیفے کے دار تک پہنچائے. جن ہمارے قائدین اور کارکنان کو, خواتین کو, نوجوانوں کو, کینسر پیشنٹس کو آپ نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے, ان کو تو باہر نکالے. اور تیسری بات ہم نے کی ہے کہ جو ہمارے قائدین اور کارکنان جیلوں میں پڑے ہیں, غیر جن کے خلاف اب کچھ پروو نہیں کر رکھے, جو وزیر اعظم پاکستان نے اپنی پہلی تقریر میں آ کے فلور دا ہاؤس پہ کہا تھا کہ جو بے جا اندر ہیں ان کو ہم باہر کریں گے. ہمارے 3 مطالبے پورے کرتے ہیں, ہم آپ سے بیٹھنے کو تیار ہیں. حکومت نے کرنے, اور کس نے کرنے, حکومت اور کس نے کرنے ہیں, حکومت کس کی ہے؟ عدالتوں کے اندر ان کے کیسز لگے ہوئے ہیں, تو حکومت ابھی کیا نہیں, عدالتوں کے اندر کیس لگے ہوئے, تو ہمارے ٹرائیبیونلز میں کیس لگے ہوئے ہیں. آپ کی حکومت ہمارے لگنے نہیں دے رہی ٹرائیبیونلز میں. آپ کہتے ہیں کہ جی ہم ریٹائرڈ ججوں کو آ کے مسلط کر دیں اوپر. جب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آپ کو ججز کی لسٹ دی ہے, ٹرائیبیونلز بنائے ہیں, آپ ان کو فنکشن ہونے دیں. آپ نے جان کر رہے ہیں, یہ لوگ حال بنا رہے ہیں. آپ کے سامنے ہو رہا, آج نہیں ہوا آپ کے سامنے. الیکشن ایکٹ کو جو امینڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور جو کرنا جا رہے ہیں, یہ بالکل پارلیمنٹ کو ہتھیار یوز کر رہے ہیں. اور یہ میں آج آپ کے شو میں کہہ رہا ہوں, یہ آج وہی حرکت پھر کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو گورنمنٹ کے آمنے سامنے کر رہے ہیں اور تصادم کرنا چاہ رہے ہیں. اس سے نقصان, یہ بھی بات اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مہر میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, اٹ ول ناٹ ہولڈ اپ ٹو لیگل اسکروٹنی. اٹ از ناٹ اے ویسٹ آف ٹائم, اٹ از اے غلط حرکت.
اٹس اے مینس ٹو این اینڈ. یہ کوشش کریں گے آبجیکٹوز میں حاصل کرنے کی جو نہیں ہوگا, لیکن ہوگا کیا, ملک اور قوم کا مذاق بن جائے گا. آن اے ویری ریئل نوٹ کہہ رہے مس یوز آف پارلیمنٹ ہے اس کے اندر, چاہے آپ لوگوں کی نیب امینڈمنٹس ہوں, پہلے آپ لوگوں نے آ کے 16 ماہ کے اندر 90 دن سے پہلے 40 دن کر دیا, 14 دن کر دیا, اب 40 دن واپس کر دیا, خدا کے ایوری تھنگ سیمس ٹو بی ایم. لے سکتے آپ پارلیمان جو مرضی آپ سیاسی گفتگو کریں, مگر یہ حق کہ وہ آئین بنا سکیں یا قانون بنا سکیں یا ترامیم کر سکیں, یہ حق آپ پارلیمان سے نہیں لے سکتے. اور اگر آپ لینا چاہیں اس کو ملائن کر کے, اگر ملائن کر کے آپ کے نہیں جی آپ کے اگر ہے تو کوئی حق نہیں, تو لانگ حق کا اگر ناجائز استعمال ہو, اگر آپ جیسے آپ کہیے, میں آپ ہماری ساری جوڈیشل, ہماری ساری پارلیمانی ٹریڈیشن کئی سو سال کی ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے, جو ہمیں لگتا تھا ان کے دور میں, ان نے تو آپ کو یاد ہوگا آرٹیکل 5 لگا دیا تھا فلور آف دا ہاؤس پہ, ہم سے ووٹ کا حق چھین لیا تھا, وہ صحیح تھا استعمال, لیکن ہو گیا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قانون کے حوالے سے, قانون بنانے کے حوالے سے اگر غلط قانون بھی بن رہا ہو تو جینیس قانون سازی کا اور جینیس آئین کا یہ ہے کہ جو چیز غلط ہوگی وہ ٹھیک ہو جائے گی, کیونکہ الیکشن ہوتے چلے جائیں گے, عوامی امنگوں کے ترجمان آتے چلے جائیں گے. اگر کسی وقت کوئی میجورٹی ایک قانون بنائے گی جو سیلف سرونگ آپ کو دکھے گا, اور اگر میجورٹی اس کے بعد یہ سمجھے گی ورلڈ میں ہے نا آپ, نہیں یہ جمہوریت کی 2018 اور 2024 والے الیکشن, مجھے اگر موقع دیں تو میں جواب دیتا ہوں. دیکھیے, جب پہلے میں نے آپ کو کہا کہ ہمیں بیٹھ کے پارلیمانی جو لوگ ہیں انہیں بیٹھ کے ایسا طریقہ کار الیکشن کا طے کرنا چاہیے ہاؤس کے اندر جس کے بعد یہ تمام گفتگو ختم ہو جائے حتمی طور پہ, وہ طریقہ کار طے کر لیں, تو اس پہ ہمیں تو نہیں کوئی راستہ نظر آتا. پارلیمان کے باہر دنگے کی فضا میں, فساد میں نظر آتا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, آگ لگا دیں گے, پہیا روک دیں گے, جام کر دیں گے, یہ نظر آتا ہے. پارلیمان کے اندر جو کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹی ہے کہ آپ کو کہا حکومت بنائے, آپ نے کہا آپ کے ساتھ مل کے بنائیں, چلے نہیں بنائے تو اپوزیشن میں بیٹھ جائیں. ہم بھی تو بیٹھے تھے, ہمیں بھی اعتراض تھا کہ الیکشن ٹھیک نہیں, تو پھر آ کے آپ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں اور آئیے پھر قانون سازی کرے. وہ بھی نہیں آپ نے کرنی, یہ بھی نہیں آپ نے کرنا, تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ صرف فساد کرنا ہے, صرف انتشار پھیلانا ہے. جب تک ہماری حکومت نہیں بنے تب تک کوئی جمہوریت ہی نہیں, صرف یہ کہنا ہے. ایسے تو نہیں ہوگا نا. تو اگر آپ بیٹھیں پارلیمان میں آئیں, آپ حکومت بنا کے کر لیں یا پارلیمان میں اپوزیشن بن کے کر لیں, یا آج بھی آپ صبح کہتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ اپنا بندہ دے دے, تو ہم اگر کوئی بات کرے تو آپ 5 منٹ میں ہمارا ٹھٹھا بنا دیتے ہیں کہ وہ ان سے کون بات کرے گا, وہ ان سے کے پاس کیا اختیار. تو جن کے پاس اختیار ہے جائیں پھر ان سے بات کریں, مگر پھر یہ نہ کریں کہ قبر تک پیچھا کریں گے. یعنی آپ کی کون سی بات مانے بھائی؟ کبھی آپ کہتے ہیں قبر میں پیچھا کریں گے, کبھی آپ کہتے ہیں نامینیٹ کر دیں کسی بندے کو, ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں ان سے بات کریں گے, تو ہم کہتے ہیں کن سے بات کریں گے. تو پھر آپ جمہوریت میں آئے کیا کرنے ہیں اگر آپ نے جمہوری لوگوں سے بات نہیں کرنی, اگر آپ نے صرف بات کہیں اور کرنی ہے تو چھوڑیے جمہوریت کو. پھر زین صاحب اس کا جواب دیں. میں اس کا جواب دے رہا ہوں نا, اسی کا جواب دے رہا ہوں. ملک صاحب نے بڑا ہائی مورل گراؤنڈ اس پہ لے لیا, پارلیمنٹری پریکٹسز ہمیں بتا رہی ہیں. حقیقت ان کی یہ ہے کہ انہوں نے کون سی پارلیمنٹری پریکٹس رکھی ہے. چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا مسئلہ بنا ہوا ہے. اب یہ پارلیمنٹری پریکٹس ہے کہ آپ نے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اپوزیشن کو دینی ہے. اپوزیشن نے آپ کو شیخ وقاص حکم کا نام دیا ہوا ہے, آپ کہتے ہیں ہمیں پسند نہیں ہے, ہم اس کو نہیں بنائیں گے. اب 7 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں اس حکومت کو مارز وجود میں آئے, اس پارلیمان کو وجود میں آئے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین کوئی نہیں ہے. پارلیمنٹری پریکٹسز کی یہ بات کریں, پنجاب اسمبلی میں انہوں نے کیا کی ہے. آپ کے اسپیکر نے 15 سیشنز کے لیے ہمارے ممبرز کو بین کر دی ہے. نیشنل اسمبلی میں حکومتی وزیر جو ہے پارلیمانی لیڈر کے اوپر فزیکلی اٹیک کرے, اس کی سیٹ پہ جا کے اس کو گالم گلوچ کرے, برا بھرا کرے. میں معذرت کے ساتھ دونوں ہی بڑے کمزور ہیں. نہیں تو پھر ہائی مورل گراؤنڈ تو نہ لینا. قبر تک پیچھا کرنا ہے یا پاؤں پڑنے ہیں, یہ بتا. ہم نے کچھ دونوں بھی نہیں کرنا. ہمارا پوائنٹ دونوں کہتے کیوں ہیں سر؟ ہمارا پوائنٹ تب بھی یہی تھا, اب بھی یہ ہے کہ ہم آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کے بات کرنا چاہتے ہیں. کس سے؟ ہم حکومت سے بات کرنا چاہتے ہیں, ہمارے مطالبے. تو پھر یہ نامینیشن جو آپ نے 2-3 دن سے کہہ رہے ہیں کہ گزارش ہے ہماری, نہیں صاحب آپ کلپ چلائیں ذرا, چلائیں. فوج سے بندہ مقرر کرنے کی بات ہے, فوج سے مذاکرات کرنے کی بات ہے, اور ہماری درخواست ہے ہمارا پوائنٹ آف ویو لے لینا. ہمارا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر ہے کہ اگر یہ تصادم کی طرف کہانی جائے گی اور اگر یہ نظر آئے گا جو ابھی زبان زد عام بات ہو گئی ہے کہ پورا ڈیموکریٹک پروسیس ہی ریپ اپ ہو جائے گا اور کوئی نئی چیز آ جائے گی اس کے اندر, تو ہم
ہونے کون والا کہہ رہے ہے. سر؟ پورا اسلام آباد یہی باتیں کر رہا ہے نا, یہ بھی پیچھے بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کر رہے ہیں, باقی سارے کر رہے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب بات کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ آپ کو لگ رہا ہے آج خطرہ ہے مارشل لاء کا؟ اگر ایسی کوئی بات ہے اور ان کو لگتا ہے کہ ہم نے کہہ رہے ہیں بڑے مضبوط تگڑے چلے بیٹھے تو ہوئے سر کہہ دیں کہ رانا ثناء اللہ غلط کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ سیدھے میں سر باقاعدہ ہنسے جا رہے ہیں. تو ہنسے, ان کا حق ہے ہنسنا, بٹ فیکٹ آف دا میٹر اٹ از اے ریئل. راوی چین لکھ رہا ہے سب چین, سکون. سب چین. چلو آپ کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ جس جمہوری پروسیس کے لیے ہم نے سب نے قربانیاں دی ہیں وہ ڈیریل نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں کہ بات انہی سے کر, سمپل سی بات ہے نا, آپ مت کیجئے. ایک سیکنڈ, ہم تو آپ کو نہیں کہہ رہے کہ کریں, ہم سے کر لیں. آپ بولتے ہیں, میں کبھی بیچ میں نہیں بولتا. یہ بات ٹھیک ہے. آپ کے جو سابقہ چیف منسٹر تھے جن کو اب آپ نے انٹیریئر منسٹر بنا دیا, وہ کون سی جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ چلو اس کا جواب مجھے دے دیں. پاور کہاں بیٹھی ہے؟ بات یہ کرتے ہیں, بات کہاں سے آئے ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں سر بتائیں نا مجھے. بتائیں مسلم لیگ کا کیا تعلق ہے؟ صاحب کو ہم لوگوں نے دعوت دی ہے کہ وہ آ کے ہماری کابینہ کا حصہ بنے. اس کی وجہ بڑی یہ ہے کہ انہوں نے جو کارکردگی پنجاب میں دکھائی, مسلم لیگ نے ان کو دعوت دی ہے یا انہوں نے ان کو دعوت دی تھی کہ اگر آپ یہ بھی مان لیں تو پھر بھی آپ کی پارٹیسپیشن ہماری, دیکھیے میں یہ فخر سے ایک پیج پہ, جب تک وہ ایک پیج بیچ چوراہے پھٹا نہیں, آپ لوگ اس پیج سے تگڑے پیج پہ ہیں. حقیقت یہ ہے ہم ایک ہی پیج پہ ہیں. آپ بھی اسی والے ایک پیج پہ ہیں. ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم سارے ایک ہی سانگ شیٹ پڑھنا شروع کر دیں, سیاسی سانگ شیٹ. جو بار بار ہم بات کرتے ہیں, جو میں بات کرتا ہوں, بارہا کہتا ہوں کہ سیاسی لوگوں کو سیاسی لوگوں سے بات کرنی چاہیے. اگر آپ نے اس معاملے کو آگے بڑھانا ہے, آپ کہتے ہیں فارم 47 کی رجیم ہے, ان کے پلے کیا ہے جو ان سے بات کرنی ہے؟ آپ کہتے ہیں قائل ہے دیکھیں نہیں, دیٹس ناٹ ٹرو. میں نے آپ کو ابھی پہلے آپ کے شو میں کہہ دیا کہ ہم نے ڈے 1 سے 3 مطالبے کیے تھے. ان مطالبوں اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جی ہر چیز آپ کی مانی جائے گی. جب آپ ایک ٹیبل پہ آ کے بیٹھتے ہیں, کس کے ساتھ بیٹھنا ہے؟ فوج کے ساتھ بیٹھنا ہے. نہیں, اگر ہم تو کہتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ فوج جو ہے اسٹیبلشمنٹ حکومت کا حصہ ہے. ایسا نہ ہو آپ کو پی ٹی آئی سے چھٹا چلتا کر دیں. پھر آپ کہتے ہیں خواجہ آصف کے ساتھ بیٹھنا ہے, ڈیفینس منسٹر کے ساتھ بیٹھنا ہے, ان کا تو ذیلی ادارہ ہے نا انڈر. خواجہ صاحب کا نام نہیں لیتے. ہم کہتے ہیں نہیں, مہر دیکھیے, لیٹس بی ویری کلیئر. ہم کہتے ہیں ہمارے 3 مطالبے پورے کرو, ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. ہم نے تو اپنا رول ہے. وہ کہ ادھر غلطی بتاؤں کیا ہو رہی ہے, یہ اللہ نے اعلان یہ بات کہہ رہے ہیں, آپ لوگ خاموشی سے لنڈن میں ملاتے ہیں. وہ خود آپ کے داماد صاحب نے کہا ہے نا. بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب, زین صاحب, بہت بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.